بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے ہم سب یہ باتیں جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ حج کے دوسرے دن میں حجاج کرام کیا کرتے ہیں۔ حج کا دوسرا دن 9 ذی الحجہ کو شروع ہوتا ہے، یعنی عرفہ کا دن۔ یہ براہ عظیم الشان دن ہے۔ آج حج کا سب سے بڑا رکن ادا کرنا ہے۔ آج خدا کے دربار میں بندے کی حاضری ہے۔ یہ فیضان کرم کا دن ہے۔ بندے رحمت و مغفرت سے اپنی جھولیاں بھر لینے کے لیے عرفات کے میدان کی طرف روانہ ہونے والے ہیں۔ صبح کو آفتاب نکلنے کے بعد، یعنی سورج نکلنے کے بعد جب تھوڑا دھوپ نکل جائے تو مینا سے معلم کی بسوں میں عرفات کی طرف روانہ ہو جائے۔ تلبیہ پڑھتے ہوئے، ذکر کرتے ہوئے، یہ کہتے ہوئے نکلے کہ اللہ تو بڑا کریم ہے کہ تو اپنے دربار میں ہمیں بلا رہا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ تلبیہ کے ساتھ کلمہ توحید یعنی چوتھا کلمہ بھی پڑھتے رہیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد یحیی و یمیت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر پڑھتے رہیں۔ میدان عرفات میں ہر جگہ رکا جا سکتا ہے، ٹھہرا جا سکتا ہے، بس آپ تلبیہ استغفار یعنی استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ اور درود شریف زیادہ پڑھیں، اور جب جبل رحمت پر نظر پڑے تو دعائیں مانگے۔ البتہ بھیڑ میں جبل رحمت پر جانا ضروری نہیں۔ وقوف عرفات، عرفات کا مطلب ہوتا ہے، وقوف عرفات کا مطلب ہوتا ہے عرفات کے میدان میں ٹھہرنا، یعنی 9 ذی الحجہ کو، 9 ذی الحجہ جو حج کا دوسرا دن ہے، 9 ذی الحجہ کو زوال آفتاب سے غروب آفتاب تک میدان عرفات میں ٹھہرنا حج کا بڑا رکن ہے۔ زوال آفتاب کہتے ہیں یعنی 12 بجے سے سمجھ لیجئے، اور غروب آفتاب کہتے ہیں یعنی جب سورج ڈوبنے لگتا ہے، یعنی جب مغرب کا وقت ہونے لگتا ہے۔ تو زوال آفتاب یعنی 12 بجے سے لے کے اور جب غروب آفتاب سورج ڈوبتا ہے اس وقت تک آپ کو عرفات کے میدان میں ٹھہرنا ہے، اور اسی طرح سے دعاؤں میں مشغول رہنا ہے۔ آج دعاؤں کی قبولیت اور مغفرت کا دن ہے۔ بہتر یہ ہے کہ غسل وغیرہ سے فارغ ہو کر مسجد نمرہ چلے جائیں۔ یہاں مسلمانوں کے جو امام ہے یا اس کے نائب حج کا خطبہ دیتے ہیں، جو سنت ہے، واجب نہیں۔ پھر ظہر اثر کی نماز دونوں نمازیں ظہر کے وقت قصر پڑھاتے ہیں، اس طرح کہ پہلے ظہر کی نماز پڑھائے گا، پھر فوراً عصر کی نماز پڑھائے گا۔ ظہر کے بعد 2 سنتیں چھوڑ دی جائیں گی۔ اگر مسجد نمرہ پہنچنے میں تکلیف ہو تو بہتر یہ ہے کہ اپنی جگہ خیموں میں جہاں آپ رہ رہے ہیں نماز ظہر کے وقت ظہر کی نماز، پھر نماز عصر کے وقت عصر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کریں، کیونکہ ظہر اور عصر کی نماز کو جمع کرنے کی شرط یہ ہے کہ آپ مسلمانوں کے امام کے اقتداء میں ہوں، جو خیموں میں نہیں ہو سکتی۔ نماز سے فارغ ہو کر وقوف میں یعنی عرفات کے میدان میں رک جائے، ٹھہرے، دعاؤں میں مشغول رہیں، اور بہتر یہ ہے کہ آپ تمام لوگوں کے لیے دعا کریں، اور اسی طرح سے بہتر یہ ہے کہ اپنے رشتہ داروں کو یاد رکھیں، یا جو دعاؤں مانگنی ہے آپ رو رو کر گریہ وزاری کر کر دعا مانگتے رہیں، اور پھر کھڑے ہو کر بھی دعا مانگ سکتے ہیں۔ جب تھک جائے تو بیٹھ کر دعا مانگے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دست مبارک کو اٹھا کر 3 مرتبہ یہ دعا پڑھتے، اللہ اکبر وللہ الحمد کہا، اور یہ دعا پڑھی، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد الحمد اللہم اہدنی بالہدی ونقنی بالتقوی واغفر لی فی الآخرۃ والأولی۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ چھوڑ دیے اتنی دیر کے لیے جتنی دیر میں سورہ الحمد پڑھی جاتی ہے، اس کے بعد پھر ہاتھ اٹھا کر وہی کلمات اور دعائیں پڑھتے رہے، پھر ہاتھ چھوڑ دیے بقدر الحمدللہ کے، پھر تیسری مرتبہ ہاتھ اٹھا کر وہی کلمات اور دعا پڑھی۔ تو گویا آپ عرفات کے میدان میں دعا کریں، ہاتھ اٹھا کر دعا کریں، کھڑے ہو کر دعا کریں، جب آپ تھک جاتے ہیں تو بیٹھ جائے، ہاتھ چھوڑ دیں، تو گویا دونوں طرح سے آپ دعا کر سکتے ہیں۔ اور اسی طرح سے جب مزدلفہ یعنی آپ 12 بجے سے لے کر شام تک یعنی مغرب کے وقت سے پہلے تک آپ کو عرفات کے میدان میں ٹھہرنا ہے، دعا میں مشغول رہنا ہے، اور پھر آپ کو 9 ذی الحجہ یعنی اسی تاریخ کو آپ کو مغرب کے بعد یعنی جب غروب آفتاب ڈوب جاتا ہے تو آپ کو مزدلفہ کی طرف روانہ ہونا ہے۔ مزدلفہ کے لیے معلم کی بسوں میں روانہ ہو جائے۔ تلبیہ، تکبیر، دعا، درود شریف کثرت سے پڑھیں۔ اگر راستے میں نماز مغرب
کا وقت ختم بھی ہو جائے تب بھی مغرب کی نماز ابھی بس میں ادا نہ کریں، نہ عرفات میں نہ راستہ میں، بلکہ مزدلفہ پہنچنے کے بعد عشاء کا وقت ہو جائے تو مغرب اور عشاء دونوں نمازیں اس طرح ایک وقت میں پڑھیں کہ پہلے مغرب کی فرض نماز پڑھیں، پھر عشاء کی فرض نماز پڑھیں۔ مغرب کی سنتیں، عشاء کی سنتیں اور وتر یہ سب عشاء کی نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں۔ اگر مغرب کی نماز عرفات یا راستہ میں پڑھ لے تو مزدلفہ پہنچ کر اس کا لوٹانا ضروری ہے، یعنی اگر آپ مزدلفہ جا رہے ہیں، راستے میں مغرب کی نماز کا وقت ہو رہے تو آپ بس میں آپ کو وہ نمازیں نہیں پڑھنی ہے، بلکہ آپ کو اسی طرح انتظار کرتے ہوئے مزدلفہ پہنچنا ہے، اور مزدلفہ پہنچ کر پھر آپ کو نمازیں پڑھنی ہے، مغرب کی بھی اور عشاء کی بھی نماز پڑھنی ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ وتر کی سنتیں، وتر مغرب کی سنتیں، عشاء کی سنتیں اور وتر جو ہے یہ سب عشاء کی نماز کے بعد پڑھیں۔ اگر مغرب کی نماز عرفات یا راستہ میں پڑھ لی تو مزدلفہ پہنچ کر پھر سے آپ کو نماز پڑھنی ہے، اور عشاء کے وقت سب سے پہلے مزدلفہ پہنچ گئے ہوں تو ابھی مغرب کی نماز نہ پڑھیں بلکہ عشاء کے وقت کا انتظار کریں، اور جب عشاء کا وقت ہو جائے تو دونوں نمازیں اس طرح پڑھیں جس طرح اوپر ذکر کیا گیا ہے، یعنی پہلے مغرب کی نماز پڑھیں پھر عشاء کی نماز پڑھیں۔ آج کی رات جس کو آپ مزدلفہ میں بسر کر رہے ہیں شب قدر سے بھی افضل ہے۔ اس رات میں نور الہی کی بارش ہوتی ہے اور مزدلفہ میں رات بسر کرنے والوں کو رحمت الہی اپنے دامن میں لے لیتی ہے۔ اہل دل کے لیے تو یہ رات بندے کی اپنے مولائے حقیقی سے ملنے اور بات کرنے کی رات ہے۔ اس رات میں عبادت، ذکر، استغفار، توبہ اور درود شریف زیادہ سے زیادہ پڑھیں، اور پھر جمرات کی رمی کے لیے نماز عشاء کے بعد یہاں سے کنکریاں، یعنی 70 کنکریاں کے حساب سے 70 کنکریاں چن لے، جمع کر لے۔ یہ کنکریاں بڑے چنے کے برابر ہونی چاہیے، اگر کھجور کے گٹھلی کے برابر ہو تو بھی جائز ہے لیکن اس سے بڑی نہ ہو۔ کنکریاں 11 اور 12 ذی الحجہ کو منی سے بھی چنی جا سکتی ہے۔ تو اب دیکھیے حج کا دوسرا دن ہے، اس میں حجاج کرام کیا کرتے ہیں، منی سے عرفات آ جاتے ہیں، اور جب منی سے عرفات آتے ہیں تو سمجھ لیجئے زوال آفتاب یعنی 12 بجے سے لے کے اسی طرح سے غروب آفتاب یعنی سورج ڈوبنے کے بعد وہاں عرفات کے میدان میں آپ کو رکنا ہے، دعا کرنا ہے، دعا میں مشغول رہنا ہے، اور اسی طرح سے آپ کو مسجد نمرہ میں جا کر نماز پڑھنا ہے۔ پھر جب سمجھ لیجیے مغرب کی نماز کا وقت ہوتا ہے یا اس سے پہلے تھوڑا سا، غروب آفتاب سے پہلے یعنی سورج ڈوبنے سے پہلے جب آپ نکلتے ہیں مزدلفہ کی طرف تو راستے میں اگر مغرب کی نماز کا وقت ہو جاتا ہے تو آپ کو مغرب کی نماز نہیں پڑھنی ہے، بلکہ مزدلفہ پہنچ کر جب مزدلفہ پہنچ جاتے ہیں پھر بھی آپ کو عشاء کی نماز کا انتظار کرنا ہے، ویٹ کرنا ہے۔ جب عشاء کی نماز کا وقت ہو جائے تو پہلے آپ کو مغرب کی نماز پڑھنی ہے، پھر عشاء کی نماز پڑھنی ہے۔ تو بہتر طریقہ یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کیونکہ آپ کو 10 ذی الحجہ کو کہاں جانا ہے، شیطان کو کنکریاں مارنا ہے، تو اس کے لیے پہلے ہی آپ مزدلفہ میں اگر کنکریاں چھوٹے چھوٹے جمع کر لیتے ہیں 70 کنکریاں تو آپ کے لیے بہتر ہوگا۔ تو حج کا دوسرا دن جو ہے وہ آپ کے سامنے اس کی فضیلت، اس کے مسائل بتا دیے گئے ہیں۔ امید ہے کہ آپ تمام حضرات کو یہ باتیں پسند آئی ہوگی۔ آپ ہمارے چینل سے جڑے رہیں، آپ کو حج کی فضیلت، حج کے مسائل بڑے آسان طریقے سے معلوم ہو جائیں گے۔ ہو سکے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو آپ تک جلد سے جلد پہنچ سکے۔